السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میزبان اکرام اللہ جویا۔ آج اس ویڈیو میں جو ہے وہ آسٹریلیا جانے والے ان تمام افراد کے لیے یہ ویڈیو ہے، کیونکہ گزشتہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ کینیڈا کے والے سے بھی بنائی تھی، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ آسٹریلیا جانے والے ان تمام افراد کے لیے جو آسٹریلین ویزے کے خواہش مند ہیں اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، یا اسٹڈی ویزے کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں، ورک کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو آسٹریلین حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کی جائے گی، اور اس ویڈیو میں جو ہے وہ خصوصی طور پر آسٹریلیا جانے والے ان افراد کے لیے 10 سالہ امیگریشن پالیسی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور وہ 10 سالہ امیگریشن پالیسی ہے کیا، اس کے اوپر تفصیلی طور پر گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ کی جائے گی۔ اور اس خصوصی ویلاگ میں جو ہے وہ آسٹریلین انفارمیشن جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اور دیگر وہاں پر جاب کرنے کے حوالے سے جو افراد ہیں وہ جو وہاں پر جانا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے مکمل طور پر آپ کو رہنمائی جو ہے وہ اس خصوصی ویلاگ میں جو ہے وہ دی جائے گی۔ ویلاگ کا پہلا حصہ جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آسٹریلیا کی نئی 10 سالہ امیگریشن پالیسی جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آسٹریلیا کی نئی 10 سالہ امیگریشن پالیسی کیا ہے، اور آسٹریلیا جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے اس میں خاص بات کیا جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ 2 برسوں میں مشکلات کا شکار آسٹریلین امیگریشن نظام میں بہتری لانے کے لیے ملک میں آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد نصف کر دیں گے۔ یہ کوئی خوشائند بات نہیں ہے جو آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ملک کی 10 سالہ امیگریشن اسٹریٹجی، جس کے باعث عارضی ویزوں پر آسٹریلیا میں مقیم غیر ملکی طلباء کے سب سے زیادہ متاثر ہونے کے امکانات بھی ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ 50% اگر کم کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو تو وہ ان کے ویزوں میں جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ پیش آ سکتی ہیں۔ کسی بھی ملک کی مائگریشن پالیسی میں تبدیلی وہاں مقیم غیر ملکیوں یا وہاں پہنچنے کے خواہاں افراد کے لیے ایک انتہائی اہم خبر ہوتی ہے۔ سڈنی میں مقیم جو ہے وہ افراد ہیں ان کا بھی اس حوالے سے جو ہے اس پالیسیوں پر جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ بڑا اثر جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ان کی انفارمیشن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ باقی ایسے لوگ جو وہاں پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی رہنمائی کی سبب بنتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں نئی پالیسی کی۔ نئی پالیسی ہے کیا؟ تھوڑا سا مختصراً یہ ہے کہ آسٹریلین حکومت نے نئی 10 سالہ امیگریشن اسٹریٹجی کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق جون 2025 تک غیر ملکیوں کی ملک میں داخلے کی سالانہ تعداد کم کر کے 2.5 لاکھ تک محدود کرنے کی امید ہے۔ یہ نئی پالیسی میں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا میں اس وقت لگ بھگ 6.5 لاکھ غیر ملکی طلباء مقیم ہیں، اور ان میں سے بیشتر پہلے عارضی ویزے اسٹوڈنٹ ویزے کی میعاد پوری ہونے کے بعد دوسرے ویزے حاصل کر کے یہاں پر مقیم ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزے کے بعد جو ہے وہ ورک پرمٹ اور دیگر ویزا حاصل کرنے کے بعد وہاں پر ہی مقیم ہوتے ہیں۔ نئے منصوبے کے تحت بین الاقوامی طلباء اور کم ہنر والے ورکرز کی ویزا قواعد کو مزید سخت کیا جائے گا۔ ایسے جو جن کے پاس ہنر کم ہے اور ہنرمند افراد نہیں ہیں تو ان کے لیے بڑی سختیاں جو ہے وہ کر دی جائیں گی۔ اب بھی ملک میں ہنرمند ورکرز کی کمی ہے اور ان کی ملک میں آمد کے حوالے سے اب بھی مشکلات موجود ہیں۔ آسٹریلیا کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے موجودہ عارضی سکلز شارٹیج اور ویزا کی جگہ سکلز ان ڈیمانڈ ویزا کا اجرا کیا جائے گا، اور اس 4 سال پر محیط ویزا جو ہوگا سکلڈ ان ڈیمانڈ ویزا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو لوگ جائیں گے ان کے حوالے سے بڑی ان کو جو ہے فوائد حاصل ہو سکیں گے، لیکن 3 مختلف راستے ہوں گے۔ سکلڈ ان ویزا جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے 3 راستے ہوں گے۔ ایک راستہ اسپیشلسٹ سکلز رکھنے والے افراد کے لیے ہوگا، اور اس کے ذریعے ٹیکنالوجی اور توانائی کی شعبوں سے منسلک انتہائی باصلاحیت افراد کو آسٹریلیا بلانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ وہ پیشے ہیں جن کے حوالے سے اگر آپ ان میں جو ہے وہ اگر آپ آتے ہیں جس میں اسپیشلسٹ سکلز ہیں، جس میں ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبے ہیں، اگر آپ ان سے منسلک ہیں تو آپ جو ہے وہ آسٹریلیا جا سکتے ہیں۔ جبکہ ایک راستہ کور سکلز یعنی بنیادی صلاحیتوں کے حوالے سے ہوگا، جس میں شعبوں کی فہرست کو آسٹریلوی مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے اعتبار سے تبدیل کیا جاتا رہے گا، لیکن اس راستے سے ورک فورس کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ یہ دوسرا راستہ ہے جس میں مختلف نوعیت کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بھی ملتی رہے گی۔ تیسرا راستہ ضروری صلاحیتوں کے حوالے سے ہے، یعنی ہیلتھ کیئر جیسے شعبے جہاں ورکرز کی کمی ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات ابھی زیر غور ہیں۔ جو ورک فورس ہے طبی، جس میں نرسز ہیں، جس میں پیرامیڈکس ہیں، جس میں دیگر طب سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جن کی پروفیشن ہے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی ہے آسٹریلیا میں بھی، اور کینیڈا بھی اس حوالے سے کافی زیادہ اس کو بھی شارٹیج ہے اور لوگ جو ہے وہ وہاں بھی جانا پسند کرتے ہیں۔ ان نئے قوانین میں بین الاقوامی طلباء کے لیے انگریزی زبان کے ٹیسٹ یعنی ایڈس جو ہے اس کے حوالے سے سخت معیار رکھے گئے ہیں۔
یعنی پہلے جہاں گریجویٹ ویزے کے لیے آسٹریلیا ایٹس جو ہے 6 بینڈ کی ضرورت ہوتی تھی، وہ اب بڑھا کر 6.5 کر دی گئی ہے، جبکہ اسٹوڈنٹس ویزا کے لیے ایڈس کی جو شرط ہے 5.5 سے بڑھا کر 6 کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو انگلش پروفیسی کورس ٹیسٹس ہیں، ان کی بھی جو رزلٹ ہے اس کے حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے سخت معیار جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مرتبہ ویزے کی درخواست دینے والوں سے مزید سوالات کیے جائیں گے۔ اس دوران انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مزید پڑھائی سے انہیں اپنے کیریئر یا تعلیم میں بہتری لانے میں کیسے مدد حاصل ہو سکے گی، جو دوسری دفعہ جو ہے اپلائی کر کے آسٹریلیا جانا چاہیں گے۔ ایسے تارکین وطن جن کے پاس مخصوص یا ضروری ہنر موجود ہیں، ان کے لیے ویزا حاصل کرنے کے طریقے بھی بہتر کیے جائیں گے تاکہ انہیں مستقبل رہائش حاصل کرنے کے لیے بہتر مواقع دیے جا سکیں۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ کلیئر اونیل کا کہنا تھا کہ نئی پالیسی سے آسٹریلیا میں ایسے ہنرمند افراد کو آنے کا موقع ملے گا جن کو ملک سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ پہلے سے ہی ملک میں رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان کے استحصال کا خاتمہ کیا جا سکے گا، جبکہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہنرمند افراد اور ہنرمند فورس جو ہے اس کے لیے تمام ممالک کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ ان تمام ممالک کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں اور آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا جب آپ کے پاس وہ متعلقہ ہنر ہوگا جو ان ڈیمانڈ ہوگا۔ ان ڈیمانڈ اسکلڈ ویزا جو ہے وہ تمام ممالک میں بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے اور اس کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بھی کم ہوتی ہیں، جبکہ جعلی کالجز جو ہیں وہ بھی آسٹریلیا میں جو ہے ان کا بھی ایک چرچا رہتا ہے، اور جعلی کالجز کے ذریعے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پھنسایا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو پھنسانے کے بعد جو ہے ان کو آسٹریلیا میں جو ہے وہ کافی زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھی ابھی ایک کولیگ ہیں جو پاکستان سے حال ہی میں آسٹریلیا گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر ان کو جو مشکلات کا سامنا آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر آپ آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو آسٹریلیا جانے سے پہلے کن کاموں کا کر لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں جا کر ڈرائیونگ کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ہنر نہیں ہوتا تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جاتے ہوئے وہ ڈرائیونگ کریں، اور جس میں جیسے یہاں پر پاکستان میں بھی اوبر اور کریم اور دیگر ٹیکسی سروسز ہوتی ہیں، وہ وہاں پر بھی ایسی ٹیکسی سروسز کو چلا کر جو ہے وہ رینٹ پہ یا تو گاڑی لے لیتے ہیں، جو مالک ہوتا ہے گاڑی کا یا کمپنی جو ہوتی ہے اس کو وہ ماہانہ اور روزانہ کی بنیاد پر اور ہفتے کی بنیاد پر جو ہے وہ رینٹ پے کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو گاڑی دی جاتی ہے، اور وہ گاڑی جو ہے وہ ٹیکسی کے طور پر جو ہے وہ اوبر کریم، اور اس میں پارسل ڈیلیوری ہوتی ہے پہلے حصے میں جب شروع میں آپ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ مکمل ڈرائیونگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ اب جو میرے دوست ہیں، جو کولیگ ہیں جن کا ذکر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، ان کے لیے سب سے مشکلات یہ تھی کہ وہ یہاں سے ڈرائیونگ لائسنس بنوا کے گئے تھے، نارمل والا، جو جب وہ جانے سے پہلے انہوں نے تقریباً 1 ہفتہ بنوایا تھا اپنا ڈرائیونگ لائسنس۔ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے گاڑی نہیں چلانی تو ہمیں ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر گاڑی نہیں چلانی، وہاں جا کر اگر آپ نے اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرنے ہیں تو وہاں جا کر سب سے زیادہ اور سب سے آسان کام جو ہے وہ ڈرائیونگ کا ہے۔ اس کے لیے آپ یہاں پر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں، اور کوشش کریں کہ آپ جانے سے قبل 3-4 سال پہلے اگر آپ کی پلاننگ ہے، اگر آپ میٹرک میں ہیں، ایف اے میں ہیں، جب بھی ہیں، آپ اپنا لائسنس بنائیں، اور 2-4 سال کے گیپ کے بعد جو ہے ہیوی ڈرائیور کا لائسنس جو ہے وہ بھی آپ بنوائیں۔ اس کے لیے آپ ٹریننگ حاصل کریں، یہاں پر ٹریننگ بہت سستی ہے، آپ گاڑی جو ہے وہ چلانا یہاں پر سیکھیں، اور گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد یہاں کا ویزا سے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے حاصل کرنے کے بعد آپ وہاں پر انٹرنیشنل یہاں پہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ سے جو ہے وہ انٹرنیشنل لائسنس بھی بنوا سکتے ہیں۔ اس کے بنوانے کے بعد جو ہے آپ آسٹریلیا میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بنانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے آپ کا ذریعہ معاش جو ہے وہ بھی کھل جاتا ہے، اور آپ اپنی جو فیسز اور اخراجات ہیں وہ ڈرائیونگ کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں۔ دیگر آپ اسکل سیکھ کر جو ہے وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ دیگر اسکلز میں بہت ساری ایسی اسکلز ہیں جو آپ کو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مفت بھی ان کے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی پرائم منسٹر کے مختلف پروگرامز آئے ہیں، گزشتہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کی جانب سے بھی فری پروگرامز آئے، اس دفعہ بھی مختلف فری پروگرامز چل رہے ہیں، تو آپ اسکلڈ ورکر جو ہے اس کے طور پر کسی بھی کنٹری میں جائیں اور اپنا پیپر ورک جو ہے اور اپنا مائنڈ جو ہے وہ پہلے سے اوپن کر کے جائیں، اور آپ یہ دیکھ کے جائیں کہ آپ نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہنر کون کون سا ہونا چاہیے، ہنر یہاں سے لے کر جائیں، اس میں اسکلڈ چیزیں جو ہیں سیکھ کے جائیں، جس میں ہیوی ڈرائیونگ بھی شامل ہے، بہت اچھا اس کا اسکوپ ہے۔ آپ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں تو مختلف کورسز جو ہیں اس میں ریڈیوگرافی، ریڈیالوجی اور بہت سارے ایسے کورسز ہیں جو آپ یہاں سے پہلے کر کے جا سکتے ہیں، تاکہ آپ دوران تعلیم جو ہے دیگر چھوٹی جابز جو ہیں وہ بھی کر سکیں اور اپنے اخراجات جو ہیں وہ پورے کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اسکلڈ ورکر جو ہے اس میں شیف کا بہت بڑی ڈیمانڈ ہے یورپ میں، اس کے علاوہ کینیڈا میں بھی اس کی ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کے
شروع میں آپ اگر شیف کر کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ ایکسپیرینس لیتے ہیں. اگر آپ یہاں پر ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 6 سے 7 سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. آپ ایک کورس کریں, پروفیشنل شیف کا کورس کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں پر اپلائی کریں. اس طرح دیگر کئی ایسے کورسز ہیں جو آپ یہاں پہ کرنے کے بعد جو ہے اسکلڈ ورکر کے طور پر اپلائی کر کے بیرون ممالک ایک اچھا روزگار اور ایک اچھا فیوچر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. میرا یہ خصوصی ولاگ جو آسٹریلیا کے حوالے سے جانے والے افراد کے لیے تھا. میرا ولاگ کیسا لگا؟ اگر آپ کو مزید کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو کمنٹس کے ذریعے مجھے پوچھ سکتے ہیں. میں نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے تمام کمنٹس کے حوالے سے مزید رہنمائی جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دوں گا. اللہ نے کے بعد